التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ کنیز زہرا بنت طاہر حسین مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بہرحال اس کا ثواب بحق محمد و آل محمد مرحومہ کنیز زہرا بنت طاہر حسین مرحوم کو عطا فرما۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر، صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء، العبد المؤيد والرسول المسدد، مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء، لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين، أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ سورہ مبارک عصر، جس میں خالق عصر عصر کی قسم کے ساتھ اعلان کر رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ یہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اپنے ایمان کا ثبوت عمل و کردار سے پیش کرتے ہیں، وتواصوا بالحق
اور خود ہی صاحب عمل نہیں ہوتے بلکہ سماج اور معاشرے کو بھی باعمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ عزیزوں، خالق انسان نے انسان کے خسارے اور نقصان کا اعلان کیا ہے۔ وہ انسان جو خدا کو نہیں مانتا، رسول خدا کو نہیں مانتا، کلام خدا کو نہیں تسلیم کرتا، اس سے یہ پوچھئے کہ ایمان والے فائدے میں ہیں یا بے ایمان، تو وہ کہے گا کہ ایمان والے ہمیشہ نقصان اور گھاٹے میں رہتے ہیں، بے ایمان جو ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اور یہی ہمارا اور آپ کا تجربہ اور مشاہدہ بھی کہتا ہے۔ دو آدمیوں نے ایک ساتھ بزنس شروع کیا، ایک پونجی ہے، ایک طرح کی تجارت ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، سال دو سال کے بعد، ایک صاحب جہاں تھے وہیں رہ گئے اور دوسرے نے اپنے سرمایے میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ ان سے پوچھا، جب تجارت ایک ہے، پونجی برابر کی لگی ہے، تو آپ کیوں یہاں رہ گئے، وہ کیوں آگے بڑھ گئے؟ تو جواب یہ ملے گا، مولانا میں بڑی ایمانداری سے بزنس کرتا ہوں، میں ڈپلیکیسی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، اوریجنل چیزیں رکھتا ہوں اور مناسب پرافٹ پر فروخت کرتا ہوں۔ ان کے یہاں ملاوٹ بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، کم تولنا بھی ہے، جعلی مال کی سپلائی بھی ہے، لہٰذا ہم یہاں رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ تو یہ حال ہے تجارت میں کہ جس نے ایمانداری سے بزنس کیا وہ پیچھے رہ گیا، جس نے ایمانداری سے بزنس نہیں کیا، کچھ اس میں شامل کیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ اب آئیے ملازمت میں، ایک علاقے کے دو افراد، دونوں ایک منصب پر، ایک بیچارے وہ جو اپنے گھر میں پینٹ بھی نہیں کروا پا رہے ہیں، دوسرے کا عالیشان گھر بن گیا، بہترین ساز و سامان بھی موجود ہے، گاڑی بھی موجود ہے، یہ صاحب وہیں رہ گئے۔ ہم نے پوچھا، جب ملازمت ایک ہے، سیلری ایک ہے، تو آپ ایسے کیوں رہتے ہیں اور ان کا انداز حیات ایسا کیوں ہے؟ تو جواب یہی ملے گا، مولانا آپ نہیں جانتے، میں رشوت نہیں لیتا، میں غلط کام نہیں کرتا، صرف تنخواہ پر گزارا کر رہا ہوں، لہٰذا آپ میری یہ حالت دیکھ رہے ہیں۔ ان کے یہاں سب کچھ چلتا ہے، لہٰذا نعمتیں برس رہی ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے کو کیوں چھوڑیں؟ سوال کہ آپ یہاں کیوں رہ گئے، وہ بھی تو مولانا ہے۔ تو اب جواب کیا ہوگا؟ وہی جواب ہوگا، عزیزوں یاد رکھیں کہ عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ بے ایمان گھاٹے میں نہیں ہوتا، وہ فائدے میں ہے، صاحب ایمان اکثر گھاٹے میں ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کا تجربہ یہ ہے، آپ جس سے پوچھئے، جس مذہب والے سے پوچھئے، وہ یہی کہے گا کہ بے ایمانی کر کے یہ آگے بڑھ گئے، ہم ایمانداری سے تھے لہٰذا ہم پیچھے رہ گئے۔ عزیزوں یاد رکھیں، ایک طرف تمام افراد ہے، کثرت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بے ایمان فائدے میں ہے، ایمان والے گھاٹے میں ہے، دوسری طرف اقلیت نہیں بلکہ صرف وحدت ہے، ایک خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان والے فائدے میں ہیں، بے ایمان نقصان میں ہے، بے ایمان گھاٹے میں ہے۔ اب درمیان میں بیچارہ مسلمان کثرت کی بات مانے، اکثریت کی بات مانے، یا ایک خدا کی بات مانے؟ اب کیونکہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ماننا پڑے گا کہ جو خدا نے کہا ہے، جو سب کہہ رہے ہیں اس کو ٹھکرانا پڑے گا، ماننا اس کو پڑے گا جو اللہ نے کہا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے، ایک میدان ہے جہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، سر الگ تن الگ، اس کو کیا کہیں گے، زندہ یا مردہ؟ مردہ۔ جس سے بھی آپ پوچھئے گا، ایک مسلمان سے پوچھئے گا وہ بھی کہے گا مردہ، ایک غیر مسلم سے پوچھئے گا وہ بھی کہے گا مردہ۔
ایک یہودی سے سوال کیجئے گا وہ کہے گا مردہ، ایک عیسائی سے پوچھئے گا وہ کہے گا مردہ، ہر آدمی اس کو مردہ کہے گا، کوئی زندہ نہیں کہے گا، کیونکہ تن و سر میں جدائی ہو گئی۔ اب آئیے ایک میدان اور ہے، وہاں بھی ایک لاشا پڑا ہوا ہے، سب کہہ رہے ہیں مردہ، خدا کہہ رہا مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ جب عزیزوں ایک طرف ہے اجماع، اکثریت کا اجماع، اور دوسری طرف ہے وحدت کا اعلان۔ تو مسلمان اجماع کو ٹھکرا دے گا، خدا جو کہے گا وہ مانے گا۔ تو اب یہ حیات شہید سے معاملہ طے ہو گیا، سر و تن میں جدائی والے کو کوئی بھی زندہ نہیں کہے گا، لیکن خدا زندہ کہہ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں سارے اجماع کو ٹھکرایا جائے گا۔ تو حیات شہید نے یہ بات طے کر دیا کہ خدا جس کو کہے اس کو مانو، اجماع جس کو کہے اس کو نہ مانو۔ امت کہہ رہی ہے کہ یہ حاکم، خدا کہہ رہا نہیں وہ حاکم۔ امت کہہ رہی ہے کہ یہ جانشین، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جانشین۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ہم نے اجماع کے مقابلے میں اگر کسی کو امام مانا ہے تو خدا کے حکم پر مانا ہے۔ خدا کے حکم کے مقابلے میں دنیا کا سب سے بڑا بھی اجماع ہوگا تو ٹھکرا دیا جائے گا، رد کیے جانے کے قابل ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان ہونا شرف نہیں ہے، انسان ہونا کمال نہیں ہے، یہ تو خدا نے انسان بنا دیا ہے تو ہم انسان ہیں۔ وہ حیوان کی شکل میں خلق کرتا تو ہم حیوان ہو، اس نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو دوسرے کی عطا ہوتی ہے اس پر شکر کیا جاتا ہے، فخر نہیں۔ انسان ہونے پر ہم کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا ہے، جانور نہیں بنایا ہے، تو اس پر خدا کا شکر ہے۔ فخر اپنے ایمان و کردار پر ہوگا کہ انسانیت سے بلند ہو کر کے ہم صاحب عمل و کردار بن جائیں۔ اچھا ایک سوال اور، انسان ہی کیوں گھاٹے میں ہے؟ ملائک کیوں نہیں؟ حیوان کیوں نہیں؟ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں بس، چوتھی نہیں ہے۔ یوں تو اقسام بہت سی حیوانوں میں بھی ہے، لیکن 3 قسم ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل و شعور اور وجدان دیا ہے، لیکن خواہشات نہیں ہیں، ڈیزائر نہیں ہے، تمنائیں نہیں ہیں۔ اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے صرف خواہشات دی ہے، وہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنا جانتے ہیں، عقل و شعور اور وجدان سے آ رہی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے خواہشات بھی دیا ہے، عقل و شعور اور وجدان بھی دیا ہے۔ جس کو صرف عقل دی ہے، وجدان دیا ہے، وہ ملائکہ کے ملائک ہیں، وہ فرشتگان الہی ہیں جن کے پاس عقل و شعور ہے لیکن خواہشات نہیں ہیں۔ وہ جنبہ نہیں ہے جو گناہ کی طرف لے جائے۔ وہ مخلوق جس کے پاس صرف ڈیزائر ہے، خواہشات ہے، وہ ہے حیوان، وہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنا جانتے ہیں۔ جانور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اپنا مال ہے یا دوسرے کا مال ہے، یہ باغ میرے مالک کا، میرے چرنے کا، یا اس کا مالک کوئی اور ہے۔ جانور جس کا باغ پاتا ہے چر جاتا ہے۔ عزیزوں تو حیوان صرف خواہشات کی تکمیل کرنا جانتا ہے۔ تیسری مخلوق جس کے پاس عقل و شعور بھی ہے اور خواہشات بھی ہے وہ ہے انسان، جس کے پاس عقل و شعور بھی ہے
اور خواہشات بھی ہے۔ یہ انسان جب عقل و شعور سے کام لیتا ہے تو مسجود ملائک بنتا ہے۔ یہ انسان جب خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو جانوروں سے بدتر کہلاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ یہ بدتر ہیں۔ اور اچھا، جانوروں کی قسمیں بھی ہیں۔ یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر خواہشات پر عمل کرے گا تو جانوروں سے بدتر، عقل و شعور کے تابع رہ کر کے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا تو یہ مسجود ملائک بنے گا۔ عزیزو، انسان خسارے میں اس لیے ہے کہ اس میں گھٹنے اور بڑھنے دونوں کی صلاحیت ہے۔ یہ انسان مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، شجاع بھی ہے، بزدل بھی ہے، سخی بھی ہے، بخیل بھی ہے، شریف بھی ہے، لئیم بھی ہے، شرافتوں کا مجسمہ بھی ہے، خباثتوں کا پیکر بھی ہے۔ انسان جب شرافتوں پر آتا ہے تو ملائک کی پیشانی اپنے قدموں پر جھکاتا ہے، اور جب خباثت پر آتا ہے تو ٹھوکروں میں آنے والے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اب یہاں پر ہے یہ جانوروں جیسے ہیں، مگر کون سے جانور یہ نہیں بتایا۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ لوگ جنہوں نے توریت پر عمل کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یعنی توریت کو لیا، حملوا التوراۃ، توریت کو لیا، ثم لم يحملوها، لم يحملوها کا ترجمہ میں کروں گا کہ اس پر عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار، یہ گدھے جیسے ہیں۔ تو یہ گدھے جیسے کس کو کہا گیا؟ انسانوں کو کہا گیا۔ گدھے جیسا کہنا یہ انسان کی بلندی نہیں بلکہ پستی ہے۔ اللہ نے تو اشرف بنایا ہے نا۔ اچھا، گدھے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ بڑا سیدھا جانور ہے، بڑا محنتی جانور ہے، خدمت کرتا ہے اپنے مالک کی، تو گدھے کی مثال کیوں؟ کا سب کچھ ہے، اس میں ایک کمی یہ ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتا، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطابات ہم کو بھی بچپنے میں ملے ہیں اور آپ کو ہی ملتے ہوں گے کہ جب بزرگ ٹوکتے ہوئے گدھے ہو گئے کیا، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ گدھے ہو گئے۔ تو عزیزوں، گدھا عقل سے کام نہیں لیتا۔ اب آئیے، میں باہر نکلا، ایک صاحب ملے، میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا اچھا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پھر ہنسنے لگے۔ میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں اور وہ ہنس رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نکل آئے، قمر عباس صاحب، ارے مولانا کہاں ان کے چکر میں ہے، یہ کم ہے۔ ہم نے کہا ڈاکٹر ہو کر کے آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، کیا کمی ہے؟ ہاتھ بھی سلامت ہیں، پیر بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، اعضاء اور جوارے سب موجود ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کم ہے۔ طاقت میں دیکھا جائے تو یہ آپ سے زیادہ ہے، دیوانے کی طاقت عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو کمی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عقل نہیں ہے، یہ دیوانے ہیں۔ ہم نے کہا عقل کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ ابھی آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں، یعنی ان کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ اب عزیزوں، قرآن نے متوجہ کیا کہ کہو انا للہ، تاکہ معلوم ہو کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو انا الیہ راجعون، تاکہ معلوم ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اگر ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ ہم کو کہاں جانا ہے، اور اسی بات کو صادق آل محمد نے بہت
حسین انداز میں کہا کہ العقل ما عبدا بہ الرحمن واکتسبا بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جائے، رحمان کی عبادت کی جائے، عبدا بہ الرحمن، رحمان کی عبادت کی جائے، واکتسبا بہ الجنان، اور جنت کو اس کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ تو رحمان کی عبادت کیا ہے؟ انا للہ، جنت کو حاصل کیا جائے یہ ہماری منزل ہے، انا الیہ۔ تو عزیزوں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ابتدا کیا ہے اور ہماری انتہا کیا ہے۔ یہیں پر ایک بات اور میں کہہ دوں کہ یاد رکھیں، یہ کائنات جو ہے وہ بسیط ہے، یعنی مدور ہے، پوری کائنات، ہر سیارہ گول ہے۔ وہ چیزیں جو مدور نہیں ہوتی ہیں تو وہاں نقطۂ آغاز کچھ ہوتا ہے، نقطۂ انجام کچھ۔ مثال کے طور پر یہاں سے میں چلا تو یہ ابتدا ہے، اس دیوار تک گیا وہ انتہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابتدا کچھ ہے، انتہا کچھ ہے۔ لیکن جہاں پر دائرہ ہوگا تو جو ابتدا ہے وہی انتہا۔ کائنات پوری اللہ نے دائرے کی شکل میں خلق کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ انسان خسارے میں ہے۔ اچھا خسارے والے کتنے ہیں؟ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ دولت، اقتدار، شہرت، ان تمام چیزوں کو حاصل کر لیا جائے تو یہی فائدہ ہے، ہم خسارے سے بچ جائیں۔ آپ دیکھیے کتنے محل آباد ہیں، یہ قلعہ بھی کسی عالی جاہ کا بنوایا ہوا ہے، لیکن آج اس کے آثار باقی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم، جس تخت کو چاہا اس پر قبضہ کر لیا، جس تاج کو پسند کیا ٹھوکروں پر رکھ دیا، جس آبادی کی طرف گیا اس کو ویرانوں میں تبدیل کر دیا۔ 39 سال کی عمر میں 39 ملک فتح کیے۔ چنانچہ داستان میں ہے کہ اس نے ایک پڑھے لکھے حاکم کے ملک پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس نے فوراً اس سے درخواست کی کہ ہم کو مقابلہ نہیں کرنا ہے، آپ کا لشکر، آپ کی فوج بہت بڑی ہے، آپ بہت طاقتور ہیں، آپ حکومت لینا چاہیے تو حکومت لے لیجئے، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ جس سے جیت نہ سکو اس کا مقابلہ کرو۔ آپ ٹیکس لینا چاہتے وہ ہم دے دیں گے۔ اس فاتح اعظم نے اس کی پیشکش کو منظور کی۔ اس نے کہا جب آپ ہمارے یہاں آ ہی گئے ہیں تو ہمارے مہمان ہو جائیں۔ پورا لشکر مہمان ہو گیا، کھانے کا انتظام ہوا، دسترخوان سج دیے گئے، تمام اس کے لشکری کھانا کھا رہے تھے، لیکن فاتح اعظم کے سامنے دسترخوان بچھا مگر کھانا نہیں ہے۔ اشرفیاں، نوادرات، جواہرات، یہ سب لا کر کے رکھ دیا گیا۔ آخر کار فاتح اعظم کی جب بھوک بڑھی، برداشت نہیں ہوا، کہا بھئی کھانا لاؤ۔ کہا حضور آپ کے لیے تو رکھ دیا، یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ لال شب چراغ ہے، یہ اشرفیاں ہیں، اسی لیے تو آپ ملکوں کو فتح کر رہے ہیں، حیران و سرگرداں لشکر کو لیے پھر رہے ہیں۔ کہا نہیں بھائی، ان کو دیکھ کر کے خوش ہوا جا سکتا ہے، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ کہا حضور آپ کی غذا کیا ہے تاکہ ہم اس اعتبار سے انتظام کریں، وزن کے اعتبار سے۔ اس نے کہا ½ کلو 3 پاؤ۔ کہا حضور اتنی ہی غذا، یہ تو عام آدمی کھاتے ہیں، آپ تو فاتح اعظم ہیں۔ کہا نہیں میری بھی غذا وہی ہے جو عام آدمی کھاتے ہیں۔ اس نے کہا حیرت ہے، کیا تم کو تمہارے ملک کی سرحدوں میں 3 پاؤ گندم نہیں ملا کہ جو تم باہر آ کر کے حملہ کر رہے ہو، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہو، بچوں کو یتیم کر رہے ہو، آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر رہے ہو، سروں کا انبار لگا رہے ہو، لاشوں سے میدان کو بھر دے رہے ہو۔ وہ لمحہ فکریہ تھا اس فاتح اعظم کے لیے۔ اس کے بعد 39 ملک 39 سال کی عمر میں فتح کرنا آسان نہیں ہے۔ ہندوستان تک آیا،
جب وہ اس دنیا سے جانے لگا کہا یہ میری حکومت کام نہیں آ رہی کہ مجھے بچا دے، یہ رب میرے خزانے ناکام ہیں۔ جب یہ مایوس ہو گیا وہ کہ اب نہیں بچے گا تو اس نے ایک وصیت کی، کہا میرے دونوں ہاتھوں کو بند کفن سے باہر نکال دینا تاکہ معلوم ہو کہ میں خسارے میں جا رہا ہوں، کچھ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، یعنی یہ بھی ہاتھ خالی ہے وہ بھی ہاتھ خالی ہے۔ تو عزیزوں اتنا بڑا فاتح اعظم، اس نے جاتے وقت اپنی ناکامی کا اعلان کیا، کامیابی کا نہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے وہ جس کی غذا نان جوی تھی، جس کا لباس پیوندار تھا، کا فزت ورب الکعبہ۔ عزیزوں اس فاتح اعظم نے یہ اعلان کیا اور یہ بتا دیا کہ جس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں دنیا سے چلا جائے تو وہ ناکام ہے۔ تو ناکام وہ ہوگا جو خالی ہاتھ جائے، جو یہ اعلان کر کے جائے کہ ہمارے دونوں ہاتھ خالی نہیں ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے میں عطرت کا دامن ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ عزیزو یہ انسان خسارے میں ہے، انسان ہونا شرف نہیں، یہ پونجی ہے۔ اگر اس خسارے سے بچنا ہے تو صاحب ایمان و کردار بننا۔ اچھا نقصان اور فائدہ کہاں سے ہوتا ہے؟ عزیزو جو پونجی ہے اس پونجی میں سے گھٹ جائے تو نقصان ہے، اس پونجی سے بڑھ جائے تو فائدہ ہے۔ ہماری پونجی کیا ہے؟ انسان تاجر نہیں پیدا ہوتا، انسان بادشاہ نہیں پیدا ہوتا، انسان حاکم نہیں پیدا ہوتا۔ کیا لے کر کے آتا ہے؟ ایک روح، ایک جسم، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے انسانوں کو درخت کی طرح زمین سے نہیں اگایا ہے، نہ آسمان سے اتار دیا ہے، بلکہ جب انسان اس دنیا میں آئے گا تو رشتوں کی ایک دنیا لے کر کے آئے گا۔ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا وہ انسان بھتیجا ہوگا، کسی کا نواسا ہوگا، کسی کا پوتا ہوگا، بڑا ہوگا تو سماج و معاشرے میں تعلقات بڑھیں گے۔ تو یہ رشتے وہ ساتھ لے کر کے آیا ہے، جیسے ہی آیا یہ رشتے اس کے ساتھ آ گئے۔ باقی رشتے تو انسان یہاں آ کر کے بناتا ہے۔ تو ایک ہے روح، دوسرے ہے جسم۔ آگے خسارے سے بچنے کے لیے تین چیزوں کا اعلان کیا گیا ہے، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، اور تیسرے حق و صبر کی وصیت کا۔ روح کے لیے ایمان تو روح خسارے میں نہیں رہے گی، جسم کے لیے عمل صالح، اور تعلقات اور رشتہ داری کے لیے حق و صبر کی وصیت۔ اچھا گھاٹا کہاں ہوتا ہے؟ بڑی اچھی بات کہی استاد محسن قناتی نے کہ جو لوگ برف کی تجارت کرتا ہے، ہمارے بچپنے میں جب فریز عام نہیں تھی تو اس وقت جو ہے وہ برف کے بڑے بڑے تودے لائے جاتے تھے، بیچنے والا برف بیچتا تھا، برف ہر لمحہ کم ہوتا جاتا تھا، اگر وہ وقت پر نہیں صرف ہوا، نہیں بکا تو اس کا گھاٹا ہوتا تھا۔ عزیزوں انسان کے لیے کہا ہے کہ نفس المرء خطا ہو الی اجلہ، انسان کی ایک ایک سانس اس کی موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے۔ جیسے برف گل رہا ہے، اگر اس کا استعمال وقت پر نہیں کیا تو گھاٹا ہے، ویسے ہی یہ انسانی حیات ہے، لمحہ لمحہ کم ہو رہی ہے، اگر صحیح اس کا مصرف نہیں کیا تو انسان خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں۔ عزیز آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے، ایمان کی دنیا الگ ہے، انسان الگ ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں وہ اور ہے، انسان جسے کہتے ہیں وہ اور ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے۔ انہیں انسانوں میں دو صنفیں ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ انہیں انسانوں میں مرض بھی ہے اور صحت بھی ہے۔
لیکن ایمان کی دنیا میں یہ تبدیلی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جوان ہے، بوڑھا ہے تو اس کا ایمان بھی اس کی عمر کے اعتبار سے ہوگا، یہ بچہ ہے تو اس کا ایمان بھی بچپنے کے اعتبار سے ہوگا۔ عزیزو یاد رکھیں، ہم نے اس کا مشاہدہ تاریخ اسلام میں کیا کہ ایمان الگ ہے، انسان الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کو تصدیق رسالت کرتے پایا، بچے کو بوڑھے کو نبوت میں شک کرتے پایا۔ بچہ تصدیق رسالت کر رہا ہے، بوڑھا نبوت میں شک کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعتبار سے بچہ ہو مگر ایمان کے اعتبار سے کل ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کے اعتبار سے بوڑھا ہو، ایمان کے اعتبار سے کسی منزل پر نہ ہو۔ تو ایمان الگ ہے، انسان الگ ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان مرد ہوتا ہے، عورت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مرد کے پاس جو ایمان ہو وہ زنانہ کمزوریوں کا حامل ہو، عورت کے پاس جو ایمان ہو وہ مردانہ حوصلے کی مالک ہو۔ ہم نے مرد کو اپنے مال کو بچاتے دیکھا، عورت کو اپنے مال کو قربان کرتے پایا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعتبار سے صحت مند ہو مگر ایمان کے اعتبار سے وہ مریض ہو۔ ہو سکتا ہے انسان کے اعتبار سے وہ مریض ہو مگر ایمان کے اعتبار سے صحت مند ہو۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جو مریض تھا اس نے روزے رکھے اور جو صحت مند تھا اس نے روزے سے فرار اختیار کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب آئیے، انسانی رشتوں میں رشتہ داریاں ہیں۔ یہ رشتے کیا ہیں؟ ایک رشتہ ہوتا ہے انسانی، یعنی انسانیت کے اعتبار سے کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کسی کی زوجہ ہو سکتی ہے، اور ایمان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ایمانی برادری ایک ہے، انسانی برادری میں سید ہیں، شیخ ہیں، خان ہیں، یہ سب انسانی برادری، کالے ہیں، گورے ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، قریشی ہیں، غیر قریشی ہیں، یہ کیا ہے؟ انسانی برادری۔ لیکن ایمان کے اعتبار سے ایک برادری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رشتے انسانیت کے اعتبار سے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ برابر۔ جیسے ماں باپ کا رشتہ یہ بڑا رشتہ ہے، بیٹوں کا رشتہ یہ رشتہ چھوٹا ہے، لیکن بھائی بھائی کا رشتہ یہ برابر ہے۔ اب بھائی بھائی برابر سے ہر چیز میں شریک ہوں، اس میں برادری برابر کی ہے۔ اب آئیے، یہ مومنین آپس میں کیا ہے؟ یہ مومنین آپس میں باپ بیٹے ہیں؟ نہیں، انما المومنون اخوہ، یہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں، یہ اونچ نیچ انسان ہونے کے اعتبار سے ہے، ایمان ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور یہ رشتہ داریاں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے ابو لہب انسانی رشتے کے اعتبار سے پیغمبر کا چچا ہے، ایمان کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سلمان فارسی انسانی تعلق سے ان کی کوئی رشتہ داری پیغمبر سے نہیں ہے، ایمان کے اعتبار سے منا آل البیت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، باتیں بہت تھیں لیکن میں اپنی مجلس کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ مجالس کا سلسلہ بھی ہے، تو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لاتے ہیں، حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ خدا اس اعتبار سے بھی کہہ سکتا تھا کہ سارے انسان فائدے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان نہیں لائے، عمل صالح بجا نہیں لاتے، حق و صبر کی وصیت نہیں کرتے۔ بات تو ایک ہی ہے نا،
مثال کے طور پر میں ایک محلے میں ایک بستی میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، 500 افراد کی آبادی، کہ عام طور سے مجلس میں 500 حصہ بڑھتا ہے۔ میں نے مجلس پڑھی، ہو سکتا ہے میرے نام پر لوگ نہ آئے۔ مجھ سے پوچھا مولانا کتنا مجمع تھا؟ ہم نے کہا پورا گاؤں سمٹ کر کے آیا تھا، صرف 490 افراد نہیں آئے تھے۔ آپ ہنسنے لگے، بات ایک ہی ہے۔ اچھا اس کو پلٹ دوں، میں نے کہا کوئی نہیں آیا تھا، صرف 10 افراد آئے تھے۔ اب بات صحیح ہوگی؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے، جو کم ہے اس کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔ یہی ہے نا کہ اقلیت والوں کا تذکرہ، جیسے خدا سب ہے، پہاڑ خدا، درخت خدا، دریا خدا، پتھر خدا، ستارے خدا، سورج خدا، چاند خدا، ہم تو خداؤں کی بستی میں رہتے ہیں جہاں اتنے سارے خدا ہیں۔ تو کلمے کا اعلان کیا ہوا؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں الا اللہ۔ تو کثرت جس کی تھی اس کا ذکر پہلے، جو وحدت میں کم ہے اس کا ذکر بعد میں۔ تو اب جو قرآن نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس کے معنی ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے والوں کی اکثریت۔ قرآن کریم میں 80 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کثرت کی مذمت کی گئی ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثر وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اکثر جو ہیں انکار کرنے والے ہیں، اکثر ناشکرے ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں اکثریت نقصان اٹھانے والوں کی تھی۔ بس آخری بات، ہر دور میں اکثریت نقصان اٹھانے والوں کی تھی۔ کہ یہ کیسے پتہ؟ کہ اعلان والعصر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب عصر کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے تو زمانے میں ہر دور میں اکثریت نقصان اٹھانے والوں کی ہے۔ اب آئیے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ہمارا آخری جانشین زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ دیکھیں جب امام آئیں گے، ظالم بھی ختم ہو جائیں گے، مظلوم بھی۔ آپ نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ظالم ختم ہوتے ہیں، مظلوم کیسے؟ مظلوم اسی وقت بنیں گے جب کوئی ظلم کرنے والا ہوگا نا۔ جب ظالم کو امام ختم کر دیں گے تو مظلوموں کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی۔ تو اب پیغمبر کے قول کے مطابق اکثریت کس کی ہے؟ صاحبان ایمان کی۔ اس لیے کہ اب ظالم نہیں رہ جائے گا، زمین اس سے بھری ہوگی۔ اور قرآن کہہ رہا عصر کے ساتھ کہ ہمیشہ اکثریت گھاٹے والوں کی ہوگی، خسارے والوں کی ہوگی۔ عزیزو یہ دو باتیں نہیں ہیں۔ اسی سورہ میں، اسی آیت میں آپ دیکھیں، پہلی آیت میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم عصر کی، جو زمانے کے ساتھ چلے گا وہ گھاٹے میں ہوگا، وہ اکثریت جو زمانے کے ساتھ چلے گی وہ خسارے میں ہوگا۔ اور دیکھ لئے صاحبان ایمان، اکثر وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان بیچ دیے، زمانے کے ساتھ چلے، لیکن وہ لوگ جو ہوا کے مخالف چلے وہ خسارے والے نہیں تھے، وہ گھاٹے والے نہیں تھے۔ تو اکثریت وہ جو زمانے کے ساتھ چلے وہ خسارے میں ہے، لیکن وہ جو صاحب العصر کے ساتھ چلے، تو اب یہاں پر اکثریت صاحب العصر کے ساتھ چلے گی۔ صاحب العصر وہ جو زمانے کا مالک، جس میں اتنی طاقت ہے کہ جو زمانے کو بدل سکتا ہے، جس کا اقتدار زمانے پر ہوگا۔ لوگوں نے کہا آپ کہاں سے ڈھونڈ لائے کہ اتنی طاقت؟ کتنے بڑے بڑے طاقت والے، لشکر والے، حکومت والے، ثروت والے، اسلحوں والے، خزانوں والے گزر گئے، زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ کفر کی آواز ہے، ہم کو نہیں ہلاک کیا مگر زمانے نے ہلاک کیا۔
آپ ایک ایسا طاقتور کہاں سے ڈھونڈ لائے کہ جس کا کنٹرول زمانے پر ہے؟ ہم نے کہا ہم ایک نہیں لائے ہیں، 12 لے کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ زمانہ کس کے تابع ہے؟ یاد رکھیں، سورج نکلتا ہے تو دن، سورج ڈوبتا ہے تو رات، دن اور رات سے مہینے، مہینے سے سال، یہی تو زمانہ ہے۔ یعنی زمانہ سورج سے چلتا ہے، ہمارا پہلا وہ ہے جس نے سورج کو پلٹا دیا، یعنی وہ صاحب العصر تھا، اس کا زمانے پر اقتدار تھا۔ عزیزوں، جب امام آئیں گے تو اکثریت کس کی ہوگی؟ فائدے میں، اور امام منتقم خون حسین بن کر کے آئیں گے۔ امام آ کر کے آواز دیں گے کہ حل من ناصر ینصرنا، یعنی اسی آواز کو دہرائیں گے جو مظلوم کربلا نے کربلا میں بلند کیا تھا۔ چنانچہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام نے میدان کربلا میں کئی مرتبہ آواز استغاثہ کو بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد؟ اور یاد رکھیں کہ امام کی کوئی بھی آواز وہ رائے گا نہیں۔ ایک مرتبہ امام نے جیسے کہا حل من ناصر ینصرنا، جنوں کا لشکر آ گیا، امام نے واپس کر دیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اتمام حجت کر رہا ہوں۔ پھر امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے؟ عزیزوں، ملائک کی صف آ گئی، اجازت دیجئے عرض کربلا کو قوم لوط، قوم عاد و ثمود کی طرح پلٹ دیں۔ کہا نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ عزیزوں، امام زخمی تھے اور سورج دوپہر کا وقت تھا، صحرا ریگستان، امام کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے خنکی محسوس کی، سایہ، اب جب پلٹ کر کے دیکھا تو کوئی نہیں بلکہ سید الملائک اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے۔ امام نے کہا جبریل ہٹ جاؤ، یہ منزل امتحان ہے۔ جبریل چلے گئے۔ امام نے ایک مرتبہ پھر آواز استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ خیمے سے رونے کی آواز آئی، اور شاید اتنی تیز گریے کی صدا تھی کہ میدان میں کھڑے ہوئے امام کے کانوں تک رونے کی آواز آئی۔ امام مقتل سے خیمے میں قریب آئے، کہتے زینب تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے۔ خیمے میں گریے کی آواز کیوں ہے؟ اے میرے بھائی، آپ خیمے میں آئیے، منظر دیکھیے۔ امام نے دیکھا کہ علی اصغر اس طریقے سے بے چین ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور وہ تڑپ رہی ہو، کبھی ماں کی آغوش میں، کبھی بہن کی آغوش میں، کبھی پھوپھی کی آغوش میں۔ جناب زینب نے کہا کہ میرے بھائی، اس کی یہ حالت اس وقت سے ہوئی ہے جب آپ نے یہ صدا دی حل من ناصر ینصرنا، سوتا ہوا بچہ بے چین ہو گیا، زمین پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ تو عزیزو، مظلوم کربلا کی یہ آخری آواز استغاثہ تھی۔ اس کے بعد امام نے آواز استغاثہ کو نہیں بلند کیا، امام اپنے قربانی پیش کرنے کے لیے مقتل میں آ گئے۔ عزیزو، بس چند جملے مصائب کے جو رونے کے لیے کافی ہوں گے۔ امام مظلوم نرغِ عادہ میں گھر گئے ہیں، ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا ہے۔ میں نے روایت میں دیکھا کہ امام کو بعض لوگ پتھر مار رہے تھے۔ جہاں اسلحے جمع کر دیے گئے ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلحے کم پڑ گئے تھے، پتھروں کا استعمال ہو رہا تھا۔
یہ پتھر جناب عباس پر نہیں برسائے گئے، یہ پتھر علی اکبر کو نہیں مارے گئے، یہ پتھر قاسم کو نہیں مارے گئے، یہ پتھر صرف حسین کو مارے گئے۔ ارباب عزا پیشانی پر پتھر پڑا، لہو نکل آیا۔ ابو ایوب غنوی نام کا ایک ملعون امام کے بالکل قریب آ گیا، قریب آ کر کے تیر مارا جائے تو کتنی تیزی سے وہ تیر آ کر کے پیوست ہوتا ہے، امام کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ امام نے اس تیر کو نکالا، لہو کا فوارہ جاری ہو گیا، سنان نے نیزہ مارا۔ مظلوم کربلا سرزمین کربلا پہ آئے تو کافی دیر تک نیزوں پر معلق رہے، اس کے بعد سجدہ معبود میں آئے، شمر نے خنجر نکالا، امام مظلوم کا گلا پکڑا، خنجر لے کر کے گلا کاٹنا شروع کر دیا، بہن فریاد کرتی رہی۔ ارباب عزا تمام آئمہ میں ہمارے 11 امام اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہر امام کا تابوت اٹھا ہے، ہر امام کو تابوت میں رکھ کر کے لے جایا گیا ہے، لیکن یہ ایسا مظلوم امام جس کو تابوت میں رکھ کر کے نہیں دفن کیا گیا، ارے پارا پارا لاشا پڑا ہوا تھا۔ جب امام سجاد نے صبح 11 امام کے لاشے کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ سر تو کاٹ کر کے اشقیاء نے نیزے پر چڑھا دیا تھا، پیرہن چھین لیا تھا، بے شمار زخموں کے باوجود گھوڑوں کی ٹاپوں نے پسلیوں کو چور چور کر دیا تھا۔ امام زمانہ کہتے میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی داہنی جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے بائیں جانب آ گئی، بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے داہنی جانب آ گئی۔ ارباب عزا امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، باعجاز امامت آئے، اپنے بابا کو وہیں دفن کیا جہاں پر شہید کیے گئے تھے۔ اے امام کا تابوت اٹھانے والوں خوب اٹھاؤ، اس لیے کہ اس مظلوم کا تابوت ہے کہ جس کو تابوت میں رکھ کر کے نہیں دفنایا گیا، جس کو کفن نہیں دیا گیا، وہ آج بھی بلا کفن قبر میں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیجئے۔ کنیز زہرا بنت طاہر حسین مرحوم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔